السلام علیکم۔ آج بزنس ریکارڈر میں ایک خبر چھپی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے، سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے 1990s میں 1990 کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریفنڈ لینے کا طریقہ کار ہم اوریز کر رہے ہیں، اور اس میں جو مس مینجمنٹ ہے، جو لوگوں کے غلط کلیمز ہیں، اس کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ 2-4 انڈسٹریز کے حوالے سے انہوں نے لکھا بھی ہے، لیکن اس میں اصل فیکٹر کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاشرے میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو سکتا ہے، اور اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو سکتا ہے تو انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل اس کو پروموٹ کرے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو فیکٹر آف ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو ایک ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ کاروبار کر سکیں، گورنمنٹ سے بھی ویریفائی ہو سکے، تھرڈ پارٹی سے بھی ویریفائیبل ہو کہ اس وقت ملک کے اندر یہ ڈیمانڈز ہے، یہ پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ میں یہ مٹیریل لگتے ہیں، ان مٹیریل کی اتنی کوانٹٹی ہے۔ تو وہ جب ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہوگا تو بہت سارے لوگ اس میں کام کرنا شروع کریں گے۔ پھر جب وہ ایک اچھی کوالٹی بنا لیں گے تو خود بخود انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی اپنے آپ کو وہ کنیکٹ کر لیں گے، یا انٹرنیشنل مارکیٹ خود انہیں ایکسیس کر لے گی کہ آپ یہ پروڈکٹ ہمیں بنا دیں۔ تو یہ پروڈکٹ ایوری ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ملا کے کبھی کام نہیں ہوا، تو اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ اکثر اس کے ڈیٹا کمپیریٹیولی اکاؤنٹیبل یا سسٹم میں جو ہے وہ لرنیبل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ لاس بھی کر دیتا ہے، اور وہ پھر سرکاری نوکریوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو سرکار تو اتنی نوکریاں دے نہیں سکتی، تو لوگوں کو خود ہم نے کھڑا کرنا ہے کہ وہ کریں۔ اور اس میں ایڈوانس ٹیکس کا ایک نظام ہے ہمارے ہاں، جس میں اس میں بھی کلیم کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ براہ راست کنیکشنز ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن مین ٹو مین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے میرا ایڈوانس ٹیکس لیا ہوا ہے تو وہ مجھے کہیں گے جی آپ ڈاکومنٹ لے کے آئیں، ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو جو ہے وہ ایگزمپشن دیں گے کہ اس سال میرا زیادہ ٹیکس کٹ گیا یا اس سمائی میں زیادہ کٹ گیا، اگلی سمائی کے لیے وہ مجھے اس کا ایک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ لوگ میرا ٹیکس نہ کاٹیں۔ جب میں نے اس کے پاس جانا ہے تو میں نے اس کو ہر ڈاکومنٹ ویریفائی کروانا ہے، انجسٹس سارا وہ چلے گا، اس کے بعد میری اس کے ایک ریلیشن شپ کلب ہوگی تو وہ مجھے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دے گا، ورنہ نہیں دے گا، یا وہ کہے گا کہ جی آپ اتنی اماؤنٹ پہلے اور جمع کرائیں جتنا آپ نے اسے ریفنڈ لینا۔ تو لوگ اس کو بھی اس لیے کرتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ہر وقت جو ہے وہ ایک پریشر سے نکلنے کے لیے، تو وہ جب کاسٹ پے کر دے گا وہاں تو وہ کیا کرے گا، وہ مارک اپ بھی چارج کرتا رہے گا، وہ پرائس بھی چیز پروڈکٹ کی زیادہ کرے گا، کیونکہ ظاہر اس نے جو پیسہ دیا ہوا ہے اس پیسے کی ایک ویلیو ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایڈوانس ٹیکس کے نتیجے میں ایک تو آپ اپنے لوگوں کو چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، دوسرا اس کا کوئی ایسا میکانزم ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ اس نے ٹوٹل پروڈکشن اتنی کی تھی اور اس پروڈکشن کے نتیجے میں اتنی پروڈکٹ اس کی اتنے دنوں میں بک گئی، اتنی پروڈکشن اس کی اتنے دنوں میں بک گئی، اتنی پروڈکشن اس کو ریفنڈ کے لیے اپلائی کیا کہ یہ پروڈکٹ خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، ویسٹ ہو گئی یا ڈیمیج ہو گئی۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہوتا ہے اور اس کے کاسٹ پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیشن سینٹر لاہور میں بنایا گیا، اس کو کنیکٹ کر رہی ہے، بڑا اچھا اقدام، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ انکمنگ لوگوں کے لیے، اور اس میں بھی آج جا کے پتہ چلا کہ کتنے 100 آپ کو این او سیز چاہیے ایک انڈسٹری لگانے کے لیے۔ تو اس بندے کی تو پوری زندگی رول گئی ان این او سیز کو ایک دفعہ لینے میں، اس کے بعد ان کو مینٹین کرنے میں، اور پھر ان کی مینٹیننس کے بعد کسی کے ایک آبجیکشن کو ریز کرنے میں۔ تو وہ اتنی پرابلم میں کیوں جائے گا؟ وہ بہتر ہے کہ وہ سمپل پلاٹ خرید لے، کہیں پہ انویسٹمنٹ کر لے، سائلنٹ انویسٹمنٹ کرے اور ملک کے اندر جاب کریشن اور اس کے لیے کام نہ کرے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سب سے نیگیٹو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ڈسکریجمنٹ آتی ہے کہ اگر میں نے ایک انڈسٹری لگا لی، میں اتنے این او سی سے بھی نکل آیا اور ان کی این او سیز کی تھریٹ میرے اوپر مسلسل رہے گی، بیوروکریسی کی ایک تھریٹ میرے اوپر مسلسل رہے گی، ڈپارٹمنٹس کی ایک تھریٹ میرے اوپر مسلسل رہے گی، اس کے ساتھ جو سب سے بڑا لاس ہوگا وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری فیکٹری کب بند کر دی جائے گی، میرے اکاؤنٹ کب فریز ہو جائیں گے، اور مجھے کب کہہ دیا جائے گا کہ جی آپ تو مالک ہی نہیں ہیں۔
تو اس ساری تھریٹ سے FIRوں سے بچنے کے لیے لوگوں نے پچھلے 25-30 سال سے اس ملک کے اندر انڈسٹری، انوویٹو انڈسٹری اور جو بہتر کمپٹیٹیو انڈسٹری وہ نہیں لگائی، بلکہ لوگوں نے صرف یہی دیکھا کہ گورنمنٹ سیکٹر اس وقت کس سیکٹر کو چاہتا ہے. اگر وہ شوگر میں چاہتا ہے چند لوگوں کی منوپلی تو اس میں انویسٹ کر دو. اگر گورنمنٹ خود بائر ہے جن چیزوں کی، وہاں پہ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو اور وہاں پہ مال سپلائی کرنے شروع کر دو. بینکوں نے بھی یہی ایٹیچیوڈ اپنائے رکھا مسلسل کہ گورنمنٹ کو لون دو، پبلک سیکٹر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک تو آپ سیف ہیں، دوسرا آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں کیونکہ لون ہی انہوں نے لیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان کی طرف لے کے گئی. آج پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں ساورن گارنٹیاں دیں، کیوں ہم لوگوں کو پروفٹ انشور کریں تو وہ انویسٹمنٹ کریں، وہ اپنے پروفٹ کا رسک خود کیوں نہیں اٹھاتے. جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس نے کوئی ڈیٹا فریم کیا ہوگا، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ اس نے اپنا پروفٹ بھی کیلکولیٹ کیا ہوگا. کہیں پہ اس کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ خود بخود اپنے شیئر لے کے آئے گا، اپنے انویسٹمنٹ کرے گا. تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے جو ہم نے IPPs اور باقی سارے لوگوں کو دی کہ ہم ساورن گارنٹیاں، پروفٹ انشورنس میں پارٹنرشپ، ٹرانسپورٹیشن موڈ، ڈالر فریز یعنی جو ڈالر کے ساتھ پاک روپیے کو فریز کیا، یہ سارے ہم نے ماضی میں ایمانداری سے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلط کیا، اور اگر غلط نہیں کیا تو مستقبل میں یقیناً وہ بہت غلط ہوگا. آئیں مل کے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی اور پاکستانی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں.